کیا کوئی کنٹری اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کہ وہاں ہر سال اس کی آبادی سے بھی زیادہ ٹورسٹ اس کنٹری کو دیکھنے کے لیے آتے ہوں؟ ایک ایسا کنٹری جہاں پہ موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا میوزیم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرانس کے چند بہت ہی انٹرسٹنگ اور شاکنگ فیکٹس کے بارے میں۔ فیکٹ نمبر 1، لووے میوزیم۔ لووے میوزیم اس دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے جو کہ فرانس کے کیپٹل پیرس میں موجود ہے۔ بیسیکلی اس کو کنگ فلپ نے 1190 میں ایک قلعے کے طور پہ بنوایا تھا تاکہ یہ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کر سکیں، لیکن بعد میں جا کے جب 1789 میں فرینچ ریولوشن ہوئی تو اس کے بعد سے اس کیسل کو ایک میوزیم بنا دیا گیا جس کو لووے میوزیم کا نام دیا گیا۔ دوستوں اس کے اندر بہت ہی نایاب چیزیں موجود ہیں جس میں سب سے اہم چیز مونا لیسا۔ جی ہاں دوستوں، مونا لیسا اسی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ میوزیم تقریباً 73,000 اسکوائر میٹر بڑا ہے۔ یہ میوزیم اتنا بڑا ہے کہ کہا جاتا ہے اگر آپ اس میوزیم کی ہر چیز کو صرف 30 سیکنڈ دیکھو گے تو پورا میوزیم دیکھنے کے لیے 100 دن سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، آئیفل ٹاور۔ فرانس کے کیپٹل پیرس میں موجود آئیفل ٹاور جس کو 1889 میں بنوایا گیا۔ تو بیسیکلی اس کو کیوں بنوایا گیا؟ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں فرانس میں فرینچ ریولوشن ہوئی 1789 میں، جب مونارکی ختم ہوئی اور ڈیموکریسی شروع ہوئی، تو اسی کی 100th اینیورسری کے طور پر 1889 میں اس آئیفل ٹاور کو بنوایا گیا، اور اس کو بنایا ایک بہت ہی مشہور اور قابل آرکیٹیکٹ گستاو آئیفل نے، جس کی وجہ سے اس کا نام آئیفل ٹاور پڑا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے کانٹراڈکٹ بھی کیا کہ اس کو ہٹا لیا جائے کیونکہ یہ صرف ایک سٹرکچر ہے، یہ فرانس کی خوبصورتی کو خراب کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے اس کو ایک اینٹینا کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئیفل ٹاور کی اونچائی 330 میٹر ہے اور یہ 1930 تک یعنی تقریباً 41 سال تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی رہی ہے۔ ہر سال یہاں پہ تقریباً 70 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور 7 سال میں ایک بار اس پورے آئیفل ٹاور کو پینٹ بھی کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، سنیل ایٹر۔ دوستوں اس دنیا میں صرف 2-3 کنٹریز ہی ایسی ہیں جہاں پر سنیل کھایا جاتا ہے، اور اس میں نمبر 1 کنٹری آتی ہے فرانس۔ فرانس میں اس دنیا میں سب سے زیادہ سنیل کھائے جاتے ہیں، تقریباً 30,000 ٹن سنیل ہر سال فرانس میں کھائے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے لیے الگ فارم ہاؤسز بھی بنائے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ روایت فرانس میں 1800 سے شروع ہوئی اور اس کے بعد سے آج تک سنیل کو ایک ڈش کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، ماؤنٹ سینٹ میشل۔ فرانس میں موجود ایک چھوٹا سا جزیرہ جس کا سرکم فیرنس صرف اور صرف 1 کلومیٹر ہے۔ بیسیکلی اس جزیرے کو ماؤنٹ سینٹ میشل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ 8ویں صدی کے اندر آرشنگل مائیکل، جو کہ فرانس کے ایک گاڈ اور رہبر کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک پادری سے پریس سے کہا تھا کہ وہ اس جزیرے کے اوپر ایک چرچ بنوائے، تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور فرینچ ریولوشن کے بعد سے 1863 تک اس جگہ کو ایک پریزن کے طور پہ رکھا گیا کیونکہ یہ لینڈ سے تھوڑا سیپریٹ کر کے ہے، اور اس کے بعد 1979 میں مکمل طور پر اس کو ایک سیاحتی مقام بنا دیا گیا۔ یہاں پر ایک بہت ہی مزے کا فینومینن ہوتا ہے، جب یہاں پر ہائی ٹائڈز ہوتی ہیں یعنی جب پانی کی لہریں اونچی ہونے لگتی ہیں تو اس وقت اس کا کنیکشن لینڈ سے بالکل ہٹ جاتا ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی سیپریٹ کیسل ہے، لیکن جس طرح سے ٹائڈز کم ہوتی ہیں تو پھر ہم لینڈ پہ چل بھی سکتے ہیں اور لینڈ کی دوسری سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، موسٹ وزٹڈ کنٹری۔ فرانس کو اس دنیا کی موسٹ وزٹڈ کنٹری کہا جاتا ہے چونکہ یہاں ہر سال ان کی آبادی سے بھی زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ فرانس کی ٹوٹل آبادی ہے 68 ملین، جبکہ ہر سال یہاں 9200 ملین ٹورسٹ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 48 یونیسکو ہیریٹیج سائٹس ہیں، یعنی ایسی سائٹس ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ سٹی آف لو، سٹی آف لائٹ پیرس بھی موجود ہے جو کہ فرانس کا کیپٹل ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو دوستوں یہ تھے دنیا کے بہت ہی خوبصورت کنٹری فرانس کے چند بہت ہی انٹرسٹنگ اور شاکنگ فیکٹس۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کنٹریز کے فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔